مغرب کے اندر عیسائیت کو تباہ و برباد کرنے کے لیے میڈیا نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ایک سائٹ پر ایک مضمون عیسائیت کے حق میں اور دوسری سائٹ پر دوسرا مضمون عیسائیت کے خلاف شائع کر دیا کرتے۔ اس طریقہ واردات سے اخبارات اور میڈیا اپنے آپ کو غیر جانبدار بتاتے کہ ہم نے دونوں بیانیے کو جگہ دے دی۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ لوگوں کے دلوں میں عیسائیت کے متعلق شک و شبہات پیدا ہوئے، عیسائیت پہ اعتراضات کا مزاج پیدا ہوا اور لوگ دین سے متنفر اور بیزار ہو گئے اور عیسائیت تباہ و برباد ہو گئی۔ ہماری میڈیا اور اخبارات میں بھی بالکل یہی طریقہ اپنایا جا رہا ہے۔ کہیں اسلامی عقائد کے خلاف مضامین بیان ہو رہے ہیں، کہیں ان کے حق میں مضامین بیان ہو رہے ہیں، کہیں فروعی مسائل کو اور کہیں علماء سو کے ساتھ ساتھ علماء ربانی کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ٹی وی، اخبارات اور سوشل میڈیا میں اسلام پر بحث و مباحثہ کیا جاتا ہے۔ مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اسلامی عقائد پر اعتراضات کا مزاج پیدا کر کے لوگوں کو اسلام سے متنفر اور بیزار کیا جائے اور علماء کرام سے لوگوں کو دور کیا جائے، اور بدلے میں مغرب کے عقائد آزادی، ان کی ترقی اور مساوات پر ایمان لانے کی روش پیدا کی جائے۔ اور اس سلسلے میں جاوید احمد غامدی، انجینئر محمد علی مرزا اور ان جیسے کچھ اور لوگ بھی پیش ہیں جو دین کے اندر اپنی ناقص عقل استعمال کر کے دین کا حلیہ بگاڑ رہے ہیں۔ حالانکہ عقل کے استعمال سے پیدا ہونے والے شرعی اختلافات کا حل اجماع اور مسلک جمہور ہے، نہ یہ کہ معتزلہ کی طرح عقلیت کے اصولوں پر اپنا کوئی نیا فرقہ تیار کر لیا جائے۔ جن مسائل پر صحابہ کرام کا اجماع ہو گیا، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین اور مسلک جمہور کا اجماع ہو گیا، ان مسائل کے خلاف آپ کو بولنے کا حق کس نے دیا؟ کہ آپ نے ان سے زیادہ وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ گزارا ہے؟ کیا آپ کا زمانہ ان کے زمانے سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے؟ کیا آپ نے خیر القرون کو پایا ہے؟ کیا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کو حضرات سے زیادہ جانتے ہیں؟ کیا آپ پوری زندگی عبادت اور ریاضت کر کے صحابہ کرام کے مقام یا تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین کے مقام تک پہنچ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ آپ کے اندر اجتہاد کی شرائط موجود نہیں ہے تو پھر آپ کو اجتہاد کا حق کس نے دیا؟ آپ اسلام کے شرعی مسائل پر اعتراضات اور تنقید کرتے ہیں جو سراسر غلط ہے، مگر پھر بھی اسلام نے اعتراضات اور تنقید کے بھی آداب سکھائے ہیں۔ خود ہی اسلام کی کسی بات پہ تنقید کرنا، پھر خود ہی اس کا فیصلہ کر لینا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اگر ہر آدمی ایسا کرنے بیٹھ جائے جیسے کہ آپ کر رہے ہیں تو پوری دنیا میں 2.25 ارب فرقے بن جائیں گے۔ ہر آدمی خود اپنی سوچ و فکر سے اپنے لیے سہولت اور آسانی والے اور اپنے دلی تعصب پر مبنی مسائل اور عقائد کو جمع کر کے ہر آدمی اپنے لیے کوئی نیا فرقہ بنا لے گا۔ اگر آپ نے ہر حالت میں اسلام پر اور علماء پر تنقید کرنی ہی ہے تو کسی بڑے مفتی کو اور کسی بڑے مناظر کو اپنے سامنے بٹھا کر پھر تنقید کریں۔ کیا معلوم آپ کی تنقید آپ کے منہج علم کے مطابق درست ہو اور دوسرا مفتی اپنے منہج علم کے مطابق اسے غلط ثابت کر دے، اور پھر آپ کو اس مسئلے سے رجوع کرنا پڑے جیسے کہ آپ پہلے کئی مرتبہ کر چکے ہیں، حالانکہ وہ باتیں پہلے آپ کے منہج علم کے مطابق بالکل درست تھیں۔ آپ ان لوگوں کے سامنے تنقید کرتے ہیں جنہوں نے وہ کتابیں پڑھی ہی نہیں۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ آپ بی اے کی کسی کتاب کے متعلق پلے کلاس کے بچوں سے پوچھیں، نہ انہوں نے بی اے کی کتابیں پڑھی ہیں اور نہ ہی وہ ان کے متعلق کچھ جانتے ہیں، انہیں کیا پتا چلے گا کہ آپ درست کہہ رہے ہیں یا غلط؟ یہ تو کوئی بڑا مفتی یا مناظر ہی آپ کی تنقید کے متعلق اپنا منہج علم آپ کے سامنے رکھے گا، پھر دونوں فریقین کے دلائل سن کر صحیح فیصلہ کیا جا سکے گا۔ فریقین کے دلائل سنے بغیر کسی فریق کا خود اپنے دلائل بیان کر کے پھر خود ہی اس کا فیصلہ کر لینا، یہ خیانت، خود غرضی اور ادب کے بالکل خلاف ہے۔ تو خدارا اپنے دلوں سے تعصب کے پردے ہٹا کر میری ان باتوں پر خلوص سے دل سے غور و فکر کریں اور اسلام پر اعتراضات کا مزاج پیدا کر کے اسلام اور علماء کو عیسائیت کی طرح نقصان نہ پہنچائے اور لوگوں کو اسلام اور علماء سے متنفر اور بیزار